وبرکاتہ۔ نہیں آتی بات نا، بیک لانے نہیں آتے تب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ لائٹ بند کر دو یار، سیر چپیری بند کرو۔ والصلاة والسلام على أشرف الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق ست تکریم دوستو بزرگوں، عزیز طلباء، محترم جناب استاذ الحفاظ، استاذ المدرسین قاری نسیم اللہ حجازی صاحب، استاذ القراء فضیلت الشیخ محمد جناب قاری عبد القیوم صاحب، استاذنا و شیخنا الدکتور احمد دین قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی و یرعاہ، دیگر اصحاب دانش۔ کا گھر بن جاتا ہے، اسے کائنات کی خیریں عطا ہو جاتی ہیں، اور زمین کے جس حصے میں بیٹھ کے قرآن پڑھایا جانے لگ جاتا ہے، اور اس عمل کو، اس کے سیکھنے سکھانے کے کام کو شروع کر دیا جاتا ہے، تو وہ ٹکڑا بھی روئے زمین کا بہترین اور خیر والا ٹکڑا اللہ کے ہاں قرار پاتا ہے۔ میں بڑا بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ مادیت کا دور تو پہلے بھی کئی بار آیا ہے، پیسے کی پرستش کا، لیکن اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اتنی پرستش ہے اور اتنا پیسہ بلڈنگوں پہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس میں تمام مسلمان، مذہب کے ٹھیکیدار، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو، سبھی اس فتنے میں مبتلا ہیں اور کروڑوں روپیہ اپنے گھر کی دیوار پہ لگانا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو عرض کی کہ حکم ہوا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ تم اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ فرمانے لگے کننا نستحی من اللہ حق الحیا والحمدللہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں آپ نے 3-4 باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا۔ وہ بندہ جو موت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کا مصیبتوں والا، تکلیفوں والا جہان اس کے سامنے ہے،
اور وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بندہ ہے جس نے حیا کا حق ادا کیا ہے۔ اب جس زیب و زینت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بیان فرما رہے ہیں، وہ زیب و زینت تو آج کی زیب و زینت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے پیسے مکانوں پہ، اتنی در و دیوار پہ، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اسے روشن کرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جتنی جگہ میں ہم بیٹھے ہیں، ہزار لوگ ہیں جنہیں میں فقیر جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے برچی خانوں میں اتنی اتنی بڑی درسگاہیں قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ تمہید باندھ کے پھر ان طلباء کی عظمت کی طرف، اس ادارے کی خدمات کی طرف بھی آنا ہے، لیکن میں یہ توجہ دلاتا ہوں عزیزوں ساتھیوں، یہ جو میں آپ کو فکر دے رہا ہوں یہ فکر ہمیں معاشرے میں عام کرنی چاہیے۔ ہم یہاں ضرورتوں کو رو رہے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور لوگ دھڑا دھڑ اپنی خواہشوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، دھڑا دھڑ خواہشوں پہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بلڈنگ بنانے کا کام کرتے ہیں، تو مجھے ایک بلڈنگ دکھانے کے لیے لے گئے، کہنے لگے کہ میں نے بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی ہے، آپ کو دکھا کے لاؤں۔ میں نے کہا چلیں۔ تو انہوں نے پورشن نیچے سے خالی کروا لیا، سب کچھ دکھایا، کافی بڑی کوٹھی تھی۔ تو دکھاتے دکھاتے کہنے لگے اگر آپ محسوس نہ کریں تو ذرا واش روم کو بھی نظر ماریں۔ میں نے کہا مار لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو واش روم کی بیک سائڈ تھی نا، جو جہاں ہم پیچھا کر کے بیٹھتے ہیں، وہ دیوار میں خاص قسم کی چمک تھی۔ کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ میں نے خود لاہور سے فلاں شو روم سے خریدی ہیں اور انہوں نے فلاں ملک سے منگوائی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک ٹائل کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، ایک ٹائل کتنی ٹائلیں؟ ایک ٹائل کتنے کی ہوگی؟ فٹ بائی فٹ کی ہوگی، کمی بیشی بھی تھوڑی بہت ہو سکتی، اسے زیادہ نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگے قاری صاحب یہ ایک ٹائل 18,000 روپے کی ہے، ایک ٹائل، اور لگائی کہاں ہے؟ بولیں، یہ بات آپ آگے بیان کر سکتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے، یہ میرے ساتھ خود پیش آیا واقعہ۔ یہاں فیصل آباد کے نا 3-4 تاجر ہیں، بڑے معروف تاجر ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ ان کا سونے کا کام ہے۔ کس چیز کا کام ہے؟ سونے کا۔ اچھا تولوں میں نہیں ہے، کلوں میں بھی نہیں ہے، سونے کا کام ہے منوں میں، سونے کا کام ہے منوں میں۔ ورک شاپیں ہیں، بسکٹ بن رہے ہیں، اتنے من آ رہا ہے، اتنے من جا رہا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں فون آیا قاری صاحب تھوڑا جا سونا پھنس گیا، تھوڑا جا کتنا، تھوڑا جا دعا فرما دیا جی۔ میں نے کہا کتنا؟ کہتا 12 کلو۔ تھوڑا جا سونا پھنس گیا، دعا فرما دے۔ ان کی مسجد میں ایک قاری صاحب ہیں، امام صاحب، چھت پہ بڑی گرمی ہے، تو وہ کہنے لگے یار مجھے نا اے سی آپ لگوا دیں، تو میں بل دے دیا کروں گا۔ اے سی لگوانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں اکٹھے نہیں دے سکتا، لیکن گرمی بہت ہے، چاروں طرف سے دھوپ پڑتی ہے، چبارہ سا ڈال کے اس کو دیا ہوا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ مسجد خالی کر دیں۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہماری تصویر ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر ہے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو یہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو قوم کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو یہ چیزیں اگر میں آپ اپنے دل میں اتار کے اپنے خاندان کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے
تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی فرق نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی پراگرس ہمیں ملے گی، کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہمیں ملے گی۔ اللہ کے بندو، ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جگہ جگہ یہ سسٹم چلے، جگہ جگہ حفظ کی کلاسز لگیں، اور جن والدین کے بچوں نے حفظ کی ہے 6 طلباء نے، اللہ ان بچوں کو والدین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ ابھی سے اپنے بچوں کو پروگرام دیں کہ میرے بیٹے، مجھے اللہ نے نوازا ہے، میرے پاس ہے اتنا، میں اپنے گھر کے 20 کمروں میں سے ایک کمرہ اللہ کے کلام کے لیے وقف کرتا ہوں، تو انہیں گلی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرنا۔ یہ چراغ سے چراغ ہم نے جلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قیامت کے دن رسپانسیبل ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے۔ ان درسگاہوں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ ہمیں باہر صورت کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر ہم سستی اور غفلت کرتے رہیں گے، آہستہ 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 لوگ اس دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جو مشکلیں، مصیبتیں اور فتنے برداشت کر کے دین کا کام کرتے رہیں گے، بالآخر انسان تھک جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اپنے پاس بلا لے گا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ یہ اہل دین جب وہ اٹھا لیے جائیں گے، علم جب اٹھا لیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ درسگاہیں، ادارے جب یہ ختم ہو جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ جو باقی رہ جائیں گے، رحمت کائنات نے فرمایا وہ شرار الخلق ہوں گے، اور پھر ان پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ان پہ قیامت آئے گی۔ ترقی، سرمایہ، عروج، ہر چیز کثرت کے ساتھ پائی جائے گی دنیا میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ دنیا کا نظام اس لیے لپیٹیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس سورس ختم ہو جائیں گے، اللہ کے پاس دنیا چلانے کا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تقی الارض افلاذ کبدیھا، میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ زمین قیامت کے قریب اپنے خزانے اگلے گی، الٹیاں کرے گی، قے کرے گی، اس الٹی اور قے میں سے سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے۔ جگہ جگہ سونے اور چاندی کے ستون پڑے ہوئے ہوں گے، اتنا سونا، اتنا سونا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ اس کی خاطر ہم مرتے تھے، سارا دن اللہ سے دور رہتے تھے۔ تو کہیں قرآن کی بات ہوتی تھی، کہیں اللہ کی بات ہوتی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے نیچے 1-2 احادیث کوٹ کی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ سونا تو بہت عام ہو گیا، تو ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ جب وہ قرآن مجید اٹھائیں گے، جلد اور ورقے موجود ہوں گے، لیکن الفاظ اللہ اٹھا چکا ہوگا۔ اب اللہ نے دنیا کا یہ مغالطہ دور بھی کرنا ہے کہ دنیا کا سسٹم میری کتاب کی وجہ سے چل رہا تھا، جب میری کتاب نہیں رہی تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پوری کائنات اگر تباہی، بربادی، قیامت آنے سے بچی ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے؟ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ۔ جب تک یہ عرصگاہیں درسگاہیں ان میں اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو نہ مٹ جائے گا حیراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اثر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اور اقبال نے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہم کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹیں گے۔ اللہ کا کلام جب اٹھا لیا جائے گا، ہمیں جینے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پتہ چل جائے گا یہ روشنی کیوں تھی، یہ کمکمے کیوں جل رہے تھے، یہ سورج روزانہ آب پاشیاں، اور یہ چاند روزانہ گل پاشیاں، یہ فضا معطر کیوں تھی، چڑیاں کیوں چہچہا رہی تھیں، یہ ساری کائنات کے رنگا رنگ سسٹم خوبصورتی کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں کیوں نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے پوچھیں گے جب یہ اجڑ جائے گی، قیامت آ جائے گی، یا ارض این اشجارکی و این انہارکی، اے زمین تیری نہریں
تیرے درخت، تیرا سرمایہ اور تیرے اوپر بنی ہوئی بڑی بڑی کالونیاں وہ کہاں ہیں؟ تو زمین اللہ کو آگے سے جواب دے گی، اللہ جب تیرے چاہنے والے، تیرا کلام پڑھنے والے نہ رہے تو میں نے پھر اس کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ میں آپ اگر نقصان سے، اجڑنے سے اس دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر قرآن مجید کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس کے بتائے گئے اصول و ضوابط انہی کو نافذ کرنا ہے مملکت پہ، انہی کو نافذ کرنا ہے انفرادی زندگی پہ۔ اور قرآن مجید کے مختلف پورشن ہیں، تفسیر کے، تشریح کے، گرامر کے، ان میں ایک مرکزی پورشن ہے شعبہ حفظ کا، جس میں قرآن مجید کے متن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ادا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کے جو ادارے ہیں، ان سے قیمتی ترین ادارہ آسمان کی چھت کے نیچے اور کوئی نہیں ہے۔ ان سینوں کی، ان زبانوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ، فخر کے ساتھ ان کا قرآن مجید میں اظہار بھی کیا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ لوگوں تم نے قرآن کو لائٹ لے رکھا ہے، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، ہم چاہیں تو اس قرآن کی طاقت سے پہاڑوں کو پاؤں لگا دیں اور وہ چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں، اس کے اندر یہ پاور ہے۔ او قطیت به الارض، زمین کے قطع کٹ جائیں، او کلم به الموتى، پڑھ کے مردوں پہ پھونکا جائے تو مردے کلام کرنے لگ جائیں، اس قرآن کے کرشمے تمہیں دکھائے جائیں گے، تم دیکھو گے۔ اور اس وقت مانا تو کیا مانا؟ پھر اللہ سے کہا فرجعنا نعمل صالحا انا، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں واپس پلٹا نہیں، اس کی بات حتمی ہے، نسلیں بھی روتی رہیں، اس نے واپس نہیں بھیجنا، اب بھیجا ہے۔ اس قرآن مجید سے بے اعتنائی نہ برت۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہاتھ نہیں لگایا، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں تلاوت نہیں کی، کیا تو اداس نہیں ہوتا اللہ سے؟ ماں سے اداس ہوتا ہے، ماں کے خالق سے کبھی اداس نہیں ہوا؟ باپ سے اداس ہوتا ہے، باپ کو بنانے والے سے کبھی اداس نہیں ہوا؟ محبوب یاد آتا ہے، محبوب کا خالق تجھے کبھی یاد نہیں آیا؟ راتوں کو تو جی بجی اور کاروبار کی پریشانی میں، جس نے تجھے بنایا، کائنات تیرے لیے بنائی، اس کے لیے بھی کبھی تو نے کبھی ٹینشن لی ہے کہ میری اولاد اس کا نام نہیں لیتی، میرے گھر میں اس کا نام نہیں لیا جا رہا، میری بچی اس کا قرآن نہیں پڑھتی، میرے بیٹے اس کی تلاوت نہیں کر رہے؟ یہ ٹینشن کس نے لینی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو اس کی فکر پہ لگا دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے خدائی اس کے لیے ہو جاتی۔ اور یہ فکر اس دور میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، ان لوگوں کو ہے جو ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بندہ وابستہ نہ ہو تو پھر فکر نہیں رہتی، جب ذمہ داری ہو تو پھر فکر رہتی ہے۔ صبح صبح اٹھنے کی ذمہ داری ہے، انہاں سارے نو اٹھانا یہ کوئی سوکھا کام نہیں، وضو کرانے، غسل دا اہتمام، پھر صفے اول چ سنتاں فجر دیاں پڑھاؤنیاں، پھر نماز کے بعد اذکار، پھر ناشتہ، پھر تیاری اسمبلی، ہاں جی آ جاؤ بھائی سبق لے آؤ، پھر پورے پارنا غنے مداں دے نال ہیں، تجوید دے نال، ایک منڈے دا ایک زبر زیر بھی اگے پیچھے ہو سکتی۔ یہ کہڑا بھی کوئی اردو دی نظم ہے جڑا مرضی چاہے لفظ لمبا کرتا، جڑا مرضی چاہے چھوٹا کر، نا 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 میاں جی یہ اللہ دا کلام ہے، یہ اللہ دا کلام ہے۔ اردو چ تسی جڑا مرضی لفظ کھچ لو، جنوں مرضی لمبا کر دو، جتھے مرضی غنہ کر دو، اے دے کوئی حدود و قیود نہیں۔ قرآن مجید دیاں حدود و قیود نے، شرط و شروط نے، اس کے ضوابط ہیں، آداب ہیں، اور اس کی اصطلاحات ہیں، اس کی تجوید ہے۔ اور جس تجوید کا حاصل کرنا قرات کے اماموں نے ہر بندے پہ لازم قرار دیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی کے تحت، والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، سبق پوری توجہ کے ساتھ استاد سنتا ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ سائڈ پہ ہو جائے اور بعض دفعہ اسی لمحے غلطی آ جاتی ہے تو استاذ کو معلوم ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے میں نے دائیں دیکھا ہے، وہ بچے کو کہتا دوبارہ سبق سنا،
غنہ پورا کر، ناک میں آواز اچھی طرح لے کے جا، صاد اور سین کا مخرج ایک ہے، صفات کے ساتھ انہیں الگ الگ کر، قاف اور کاف کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے، زاد زا زال زا کی ادائیگی میں پرننسیشن میں فرق ہونا چاہیے، ندخلہم ظلا ظلیلا زا کے ساتھ ہے، جنہوں سے اردو توئیں زوئیں آنے ہیں، اس کا ترجمہ ہے ہم لوگوں کو جنت میں سایوں کے اندر تہبت گہرے سایوں کے نیچے انہیں جنت کا داخلہ عطا کریں گے، دھوپ سے بچائیں گے۔ اور اگر اسے پڑھ لیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا زاد کے ساتھ اِذْ وَلِيَ الْإِزْرَاسَ مِنْ أَيْسَارَ أَوْ يُمْنَاهَا، علامہ جزری نے اس کا مخرج یہ بیان کیا کہ آپ زبان کے ہافے کو دائیں یا بائیں جانب ازراس سے لگاتے ہیں تو یہاں سے زاد ادا ہوتا ہے، تو آپ پڑھیں گے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم لوگوں کو جنت میں گمراہ کر کے داخل کریں گے۔ رال کے ساتھ پڑھیں گے دونوں دانتوں کو کھول کے درمیان میں زبان رکھ کے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم لوگوں کو ذلیل کر کر کے جنت میں داخل کریں گے، دونوں دانتوں کو بند کر کے زبان سختی سے لگا کے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم بندوں کو پھسلا پھسلا کے جنت میں داخل کریں گے۔ تیرے معانی مفاہیم کے اوپر پہرا یہ بچے دے رہے ہیں، قرآن کی عملی تفسیر اس سبق کے اندر ہی انہیں پڑھائی جاتی ہے، مخارج صفات کے ساتھ لیلفظوا بافصح اللغات، فصیح ترین لغت کا جو تلفظ ادائیگی ہے، ادا ہے، وہ قاری صاحب سکھاتے ہیں، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن، تو کی سمجھنا ہے انگلش دی کتاب پڑھی ہے جتھے مرضی پڑھ لو جتھے مرضی کلکلا کر دیو، نہیں یہ نہیں، یہ قرآن ہے۔ بچے کی آواز بھی خوبصورت ہے اور تلفظ پورا، الحمدللہ رب العالمین، یہ قلقلہ ہو گیا، نون پہ قلقلہ نہیں ہے۔ بعض پڑھتے ہیں رب العالمین، لام ہلا دیا، ہلانا نہیں ہے۔ والقلقلۃ قطب جد واللیل، قطب جد قاف تا با جیم دال، یہ قاری صاحب سکھاتے ہیں، یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی قاف ساکن ہوئے، با ساکن ہوئے، تا ساکن ہوئے، دال ساکن ہوئے تے آواز نو ہٹکورا دینا ہے، اس ہٹکورے دا نام قلقلہ ہے، یہ اللہ دے رسول نے کیتا ہے، اتھے ہی کرنا ہے، اس تو علاوہ نہیں کرنا۔ ساکن ہوئے تے شد بھی ہوئے پھر قلقلہ وڈا ہوئے گا، کلا ساکن ہوئے تے قلقلہ تب۔ یہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے ساری۔ زاد ہے اور اس کے فوری بعد زا ہے، ان دونوں کو ادا بھی کرنا ہے اور فرق بھی رکھنا ہے، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ان تمام شرطوں پہ پورا اترتے ہوئے آپ کا بچہ سبق سناتا ہے، آپ کو مبارک ہو، اس نے اکیلا سبق نہیں سنایا بلکہ پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک بات آخری سونے میں آپ سے اجازت مانگوں، ایک نظم ہے، ایک نظم کا مصرع لے لیں، بچہ بھی چھوٹا بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، تو میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے قرآن مجید کو کس انداز سے یہاں پڑھاتے ہیں، اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے ایک میں نظم کا مصرع آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں ہر لفظ کو ایک جیسا نہیں رکھوں گا، تو میں گنہگار نہیں ہوں۔ مثال کے طور پہ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، یہ اب مدد کر میری، کر جنہ مرضی لمبا کر دوا، یہ غلطی نہیں، اردو کے اندر یہ غلطی، دو جہانوں کے مالک، جنہ مرضی لمبا کرنا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، پکارا کہہ دما، پکارا کہہ دما، ہن قاری صاحب نے پکارا، بعد منڈے راہ پور کرنے لگے بڑے پکارا، فقلت استغفروا، فقلت استغفروا، اور راہ پور کرنے لگے ہیں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہن ایڑی راہ ہے، غور کرو سارے ادھر، پچھلے بار والے میرے لے، ایڑی راہ
یہ زبان چوں پر کر کے کڑھونی یہ کوئی خالہ جی دا واڑا نہیں ہے. خدا دی قسمے تے ٹل لگدا ہے, تے زور لگدا ہے, واللہ العظیم اے دے تے خون تے پسینہ لگدا ہے میرے قاری عبدالقیوم صاحب دا. تے پنجابی مولوی قرآن نو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماؤندے ہوندے سی یہ قرآن نہ کبڈی کھیلن تے پیسے زیادہ لے جان, او معاشرے والے تانوں شرم نہیں ہوندی. زور اے لاؤن تے انہاں نوں اسی ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا بس. تے جی کوئی خدمت اسی قرآن دی خدمت تاں کر ہی نہیں سکدے. میں کہا بندے دے پتر کرے جے نا اے جان چھڑاؤن دا بہترین طریقہ ہے. قرآن دا معاوضہ اسی بھلا دے سکدے؟ اسی کدوں آنے تسی دے سکدے ہو؟ جو دینا ہو تو دیو. قاری صاحب تہاڈا تاں اجر اللہ نہیں دینا, تسی قرآن پڑھا کے اجر. میں کیا حاجی صاحب جڑی تسی ساڈی خدمت کرنی ہے او تسی خدمت ساڈی کر کے اجر شیطان کو لینا, تسی بھی اللہ کو لینا. اسی اگر قرآن پڑھا کے جنت جاواں گے تو انشاءاللہ ساڈی خدمت کر کے تسی بھی. اسی زیادہ قرآن پڑھا کے زیادی جنت لواں گے, تسی ساڈی زیادی خدمت کر کے انشاءاللہ نہیں. اسی تاں تہاڈا دین لہذا اسی نہیں دینا, لہذا اسی نہیں دینا. یہ ساڈے نا مسائل نے. یہ اسی جڑی ساڈے دوست و احباب نے انہوں نے با کے اسی تھوڑی ٹریننگ کر دیے, بریف کر دیے, سمجھا کہ کنا مشکل مرحلہ ہے. قاری صاحب سبق سن رہے ہیں تے قاری عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ ناظرہ بھی تجوید نہ سنتے ہیں. یہ پاکستان دے واحد استاد قاری نے جڑے ناظرے دی سبقی بھی سنتے ہیں. یہ آسمان دی چھت تلے من لگتا روح زمین دے واحد قاری نے جڑے ناظرے دی منزل بھی سنتے ہیں. ساڈا شعبہ حفظ نہ تعلق ہے, حضرت استاد صاحب جانتے ہیں. میں پاکستان سارے جی پھرنا ماشاءاللہ, دنیا چ بھی بلکہ اللہ دا شکر ہے میں نہیں دیکھا کہ ناظرے والوں دی منزل سنتا ہوئے. تے قاری صاحب دا کہنا ہے کہ ناظرہ چنگا تے حفظ بھی. یہ استاد نے ماشاءاللہ سانو نویں نویں ٹپس نا یہ دیندے رہندے نے. تے اسی ہن دساں کی آنے قاری صاحب اسی تانوں سونے دی جُتی بنا کے بھی پوائیے نا, اسی تہاڈا حق ادا نہیں کر سکدے, لہذا اسی تہاڈا حق جدوں ادا جو نہیں کر سکدے لہذا اسی پواؤنی نہیں. وہی ساڈا ایک دوست ایتھے عبداللہ گارڈن چ لے گیا مینوں, ایک دو اور انہیں مکان وزٹ کرائے. 2-2 ایکڑ کے اندر, 1-1 ایکڑ کے اندر کوٹھی. میں نے طالب علموں سے پوچھا, شعبہ حفظ کے بچوں سے, میں کہا بیٹے اللہ تعالیٰ مینوں 1 کلے چ کوٹھی دے دے, او دے وچ میں 20 بیڈ روم بناواں, ہر بیڈ روم دے وچ 4 بیڈ ہون, تے میں کنے بیڈاں تے سونا ہے دسو؟ ایک تے میں کہا میرا 1 ہی کمرہ ہوئے تے 1 ہی بیڈ روم ہوئے تے میں کنے تے سونا ہے. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا فلاں قاری صاحب فوت ہو گئے, وہ مسجد میں پڑھاتے رہے, مکان بھی اپنا نہیں, اور اسی گلی کا ایک بہت بڑا بزنس مین فوت ہو گیا جس کی 20 کوٹھیاں تھیں. تو کیا یہ مر گئے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں. میرے عزیز میرے بھائی آ ہمارے ساتھ جوڑ, اللہ تیری نسلوں کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے, قیامت کے دن بھی تجھے کامیابی کامرانی ملے. تے جے ساڈی مشکل نو کدے سمجھنا ہوئے نا تے تھوڑا جہا حوصلہ کر کے ٹائم کڈ کے قاری عبدالقیوم صاحب کو سورۃ الناس سدھی کر لیا جے تانوں پتہ لگ جائے گا کیڑیاں کیڑیاں رگاں اندروں ہلا دین گے انشاءاللہ. کس کس انداز سے, کتنے زبردست اسلوب سے, کتنی پختگی سے, کتنی محنت سے یہ آپ کی ادائیگی کلیئر کروائیں گے. اور یہ سن لیں میرے مشائخ بیٹھے ہیں, میرے استاذ گرامی قاسمی صاحب بیٹھے ہیں, قرآن مجید صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ ہر بندے پہ لازم ہے, یہ اکیلے طالب علم پہ لازم نہیں ہے. 70 سال کا شخص ہے اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن سیکھ کے, قرآن سکھا کے اس خیر کے دفے میں داخل ہو جائے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر روح زمین کا سب سے خیر والا دفعہ قرار دیا ہے, اور وہ ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والے.
یہ صبح سے لے کے شام تک یہ مسند پہ بیٹھنے والے شعبہ حفظ کے اساتذہ، ہمارے سر پہ فرض اور قرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار کریں۔ بازار میں چلنے پھرنے والے خطیب کی ہزاروں تقریریں شعبہ حفظ کے استاذ کی ایک دن کی تدریس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ وہ صبح سے لے کے شام تک کہتے ہیں کواسی روٹی سڑ جاندی ہے، ہماری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ روٹی ایک پاس میں پئی رہے تے سڑ جاندی، لیکن یہ تھکتے نہیں ہیں۔ آخرت کا حوصلہ، قرآن کی محبت، اور پھر یہ ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو نور الہدا، یہ ہدایت کا نور، یہ ہدایت کی روشنی، یہ پاکستان میں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے ہم فقیروں کو پتہ ہے۔ رات ہم کھڈیاں میں تھے، ایک جگہ درس تھا مغرب کے بعد، ایک جگہ عشاء کا پروگرام تھا، پھر رات ہی الحمدللہ اللہ واپس بھی لے آیا۔ تو جہاں کہیں بھی پاکستان میں جاتے ہیں تو قاری صاحب کے اس نور الہدا کا پڑھا ہوا کسی نہ کسی مسند پہ بیٹھا ہوا ہمیں قرآن پڑھاتا مل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان درسگاہوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اسی میں کہ قاری صاحب ساڈے ذمہ لاؤ، اسی بھی جنی جوگے ہو سکاں گے انشاءاللہ اس ادارے دی آبادی لئی، قرآن دی آواز پھیلاؤن لئی، ایدا سہارا بنن لئی جنہ ساڈے کو استطاعت حیثیت ہوئے گی اسی آپ دا حصہ پاؤں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ جو میرے 6 عزیز عظیم طالب علم ہیں، اللہ ان کے اساتذہ کو جزائے خیر دے۔ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس وقت فضیلت الاستاذ محترم جناب قاری نسیم اللہ حجازی صاحب، جو پڑھانے سے لے کے ان طلباء کے انتظام و انصرام والا کام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے میں نے ادارے دیکھے ہیں جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں اور نیچے مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں اور بوفے سسٹم ہے ان کے کھانے کے لیے۔ کئی سال ہو گئے ان اداروں کو بنے ہوئے، لیکن ان اداروں کا ابھی تک فیض نہیں جاری ہوا۔ یہ اس ادارے میں اللہ نے خیر رکھی ہے کہ یہ سادہ ہے، سادہ، لیکن اللہ نے اس کا فیض جاری کیا ہوا ہے۔ یہاں بڑے بھی پڑھتے ہیں، یہاں چھوٹے بھی پڑھتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضرت قاری صاحب اس کو داخلہ دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ 20 30 25 40 سال کی عمر میں لوگ حفظ کر رہے ہیں اور اللہ انہیں اپنا کلام حفظ یہاں سے کروا رہا ہے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ایک تو ہم نے انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے۔ ان طلباء کے جو اساتذہ ہیں میں اپنی طرف سے انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان اساتذہ کی عزت کی حفاظت فرما، ان کو خزانہ غیب سے اتنا نواز کہ انہیں کسی چیز کی تھوڑ نہ رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مبارکباد ہے ان طلباء کو جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کے سب کی منزل پورے تلفظ کے ساتھ دعائیں، اذکار، تربیتی پروگرام اور سکول کی تعلیم لی۔ اور چوتھے نمبر پہ مبارکباد ہے منتظمین کے لیے جو قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دیمے درمے قدمے سکھنے چلتے ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ ان والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو جن کے سر پہ اللہ نے اس ساری محنت کے بعد تاج سجانا ہے۔ آپ کے سر پہ تاج آنے میں اس ادارے کا اساتذہ کا کردار ہے، تو ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، جب کبھی خواب کا تاج کا خواب دیکھو تو ذہن میں یہ رکھو کہ فلاں کا کردار ہے۔ عزیز بھائیو، آخری بات آپ نے نوٹ کرنی، جس ادارے سے آپ کا بچہ حفظ کر لے آپ نے اس ادارے سے رابطہ ختم نہیں کرنا۔ یہ بات آپ نوٹ کر کے چلے جائیں، اللہ آپ کے بچے سے خیر ختم نہیں کرے گا۔ عید شب رات بانی کدی شادی خوشی غمی، جس درس گاہ سے بچہ حفظ کر لے اس درس گاہ سے تعلق نہیں توڑنا۔ یہ جڑا ہوا جو تعلق ہے نا قرآن مجید پڑھانے والی درسگاہ سے، یہ خاندان کے اندر خیر لانے کی وہ رسی ہے۔ رسول رحمت نے قرآن کو رسی قرار دیا، فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے، اور وہ رسی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے بچوں نے یہاں سے پکڑی ہے۔ اس لیے ہمارا حفظ کرنے کے بعد بھی رابطہ ادارے سے رہنا چاہیے۔ بچہ سکول پڑھے مشورہ کر کے لے جائیں، لیکن مہینے بعد بھیجو، جا استاد نو مل کے آ، آپ دی شکل وجہ دکھا کے یا کچھ سنا کے آ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو منزل تو یاد رہتی ہے، ان کے تلفظ میں کمزوری آ جاتی ہے۔ درسگاہ سے رابطہ رکھیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو ہمیں اللہ
ان اشجار سے پیوستہ رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس درسگاہ کو تا قیامت آباد فرما، اللہ اس کے ایک ایک طالب علم کو چشمہ صافی بنا، الہ العالمین یہاں سے پڑھنے والوں کا فیض جاری کر، منتظمین کے لیے، قاری صاحب کے لیے، اللہ جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا۔ اسی طرح قاری عبدالقیوم صاحب کی درسگاہ اللہ اسے بھی آباد فرمائے، دونوں مشائخ کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارا یہ ڈالا ہوا حصہ اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں چلنے کی بھی توفیق دے، اسے قبول بھی فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے اللہ صرف نظر فرمائے۔ بہت بہت سلیوٹ اور سلام والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔